بلند چھوڑ جانا، یہ بڑی بات نہیں، بڑی بات یہ ہے کہ ایمان بچا کے قبر تک لے جائے اور پیچھے نیک اولاد چھوڑ جائے، یہ سب سے بڑی بات ہے، یہ سب سے بڑی بات ہے، ایمان قبر تک لے جائے اور جو بچے پیچھے چھوڑے ہوئے وہ نیک چھوڑ کے جائے۔ سمجھ رہے میری بات؟ ایمان قبر تک لے جائے اور پیچھے نیک بچے چھوڑ جائے، یہ سب سے بڑی بات ہے، ورنہ ہوئے نامور بے نشاں کیسے کیسے، زمین کھا گئی آسماں کیسے کیسے۔ کبھی قبرستان جا کے دیکھو، بڑے بڑے شان و شوکت والے مٹی میں لیتے ہیں، بڑی بڑی کر و فر والے لوگ مٹی میں لیتے ہیں، آج جن کی مونچھ پہ گھی کے چراغ چلتے تھے، آج ان کی قبروں پہ مٹی ڈالنے والے تک لوگ نصیب نہیں ہوتے۔ میں تو کہتا ہوں اللہ سے نیک دعائیں بھیک مانگ کر مانگا کرو، جھولی پھیلا کے کہا کرو مالک نیک اولاد دینا، وفادار بیٹے دینا، ورنہ دنیا بڑی بے وفا ہے، جس کے لیے ہم نے اپنوں کی محبت میں رب سے بے وفائی کی، رب کے دین سے منہ موڑا، شریعت سے بے وفائی کی۔ جانتے ہو اس دنیا کی بے وفائی کا عالم کیا ہے؟ جس بستر میں باپ کو موت آ جاتی ہے، بیٹے اس بستر میں لیٹنا گوارا نہیں کرتے، جس چادر کو اور کر کے باپ مر جاتا ہے، بیٹے اس چادر کو غریب کے حوالے کر دیتے ہیں، جس چارپائی پہ باپ کا دم نکلا ہو، آج دن تک کوئی اس پٹر کی وجہ سے لیٹا نہیں ہے۔ ہم نے بڑے بڑے امیروں کے بیٹے کو دیکھا ہے، بڑے بڑے دولتمندوں کو دیکھا ہے کہ جب باپ کا انتقال ہوا ہے، غسل دینے کی باری آئی ہے، سگے بیٹے ہاتھ لگانے نہیں آتے ہیں، کپڑے اتارنے نہیں آتے ہیں، جب غسل کی باری آتی ہے، چچا آپ پر جاؤ، پھوپا آپ پر جاؤ، کن کے لیے رب سے ناراضی مول لے رہے ہو؟ جو مرنے کے بعد تیرے کفن کو چھونے تیار لگی، جو مرنے کے بعد تیرے غسل کو تیار لگی ہے، خدا کی قسم میں پوچھنا چاہتا ہوں، میرا ہر بیٹے سے سوال ہے، مجھے بتا تو صحیح تیرا وجود کیا تھا، تو بول نہیں سکتا تھا، باپ نے تجھے اپنا لحاظ کٹا کر کے بولنا سکھایا ہے، تو چل نہیں سکتا تھا، باپ نے انگلی پکڑ کے چلنا سکھایا ہے، تیرا وجود کیا ہے، تیری اوقات کیا ہے؟ میں پوچھنا چاہتا ہوں، اگر آدھار سے باپ کا نام نکال دو تو معاشرے میں کوئی تمہیں اپنی کروٹ پہ بیٹھنے کی جگہ نہیں دے سکتا ہے، یہ تو باپ کے نام کا کمال ہے شاکر۔ اگر کہیں بھی جا کر کے پوچھو، پہلے نام پوچھا جاتا ہے، تصدیق کے لیے باپ کا نام پوچھا جاتا ہے، پتا چلا تیرا نام پورا رہتا ہے، باپ کا نام آتا ہے، کہیں پہ تیرا نام پورا ہو۔ باپ بڑی تھی، اللہ سے دعا مانگو یار، اللہ نیک بچے دے دے۔ میں اللہ کی عزت کی قسم کھا کے کہہ سکتا ہوں، آج نا حاجی صاحب کی قبر میں جب فرشتے نا نور کی شمع جلاتے ہوں گے تو وہ بھی پوچھیں گے بتاؤ نا تھوڑی دیر تک اندھیرا تھا، اجالا کدھر سے آ گیا؟ فرشتے کہتے ہیں مبارک کو ایسا بیٹا چھوڑ کے آیا ہے جنہوں نے تیری بخشش کے لیے مدینے والے کی محفل سجا رکھی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ورنہ وہ بھی بیٹے ہوتے ہیں حضرت جو باپ کی جائیداد کو مال غنیمت سمجھ کے سانپ بن کے بیٹھ جاتے ہیں۔ ہائے ہائے ہائے، غلط نہیں کہہ رہا ہوں، کیا نہیں دیکھا؟ 7 بیٹے ہوتے ہیں، 7، اور باپ کو کفن ٹکوں کا دیا جاتا ہے کیونکہ وہاں نمبر پڑتا ہے خرچہ کون دے گا۔ یاد رکھیے گا باپ پہ لگائی ہوئی دولت بندے کو غریب نہیں کرتی ہے، بندے کو امیر کر دیا جاتی ہے۔ برا نہ مانیے گا، میں بھی پیر والا بندہ ہوں، کچھ جگہوں سے ہمیں بھی خلافتیں ملی ہوئی ہیں، ہمارے اپنے بھی پیر ہیں، اور شکر ہے رب کا ہمارے پیر کو تاج الشریعہ کا رضا کہا جاتا ہے۔ مقدر ہے، اللہ نے ہمیں ایسا پیر دیا، اور میں کہتا ہوں وہ سب اپنے مقدر پہ ناز کرے جس نے بریلی کے اختر رضا کو دیکھا ہے نا۔ مفتی اعظم کا ذرہ کیا بنا اختر رضا، محفل انجم میں تم محفل انجم میں کوئی دوسرا ملتا نہیں ہے نا بھائی۔
آپ دیکھو تو صحیح، میں پیر والا بندہ، آج نا ہر پیر کے پاس چلے جاؤ، خاص کر دنیا دار پیروں کے، بعض آپتا صندوقیاں رکھی ہیں، صندوقیاں جا کے کہتا برکت نہیں ہو رہی، تو وہ پوچھ رہا تعویذ کون سا والا لینا ہے، 11 روپے والا، 786 والا، 1100 والا، یا 12ویں شریف کی نسبت سے 12,000 والا، یہ چلتے ہیں۔ میں قسم کھا کے کہتا ہوں جتنے بڑے پیر سے جتنا بڑا تعویذ لے آؤ، اگر ماں باپ ناراض ہے نا تو کوئی تعویذ تمہیں برکت نہیں دے سکتا۔ تمہارے لیے برکت کی سب سے بڑی دکان تمہارے ماں باپ ہوتے ہیں، ماں باپ ہوتے ہیں، قدر کریں۔ آج حقیقت کہہ رہا ہوں، اللہ سے کہہ دو دعا کر دو اللہ بیٹا دے دے، خالی بیٹا نہ کہ نیک خالی بیٹا مانگ، ایسا مانگ جو تیری آنکھوں کی ٹھنڈک بن جائے، ہے نا؟ ورنہ ہر بیٹا نہیں۔ ابھی کل پرسوں کی خبر ہے، کروڑ پتی مرا ہاسپٹل میں، 400 کتابوں کا مصنف۔ اللہ، میں مذہب کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں دھرم نہیں بتاؤں گا، میں نام بھی نہیں لوں گا، لیکن دل ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا اس خبر کو پڑھنے کے بعد۔ باپ تو باپ ہی ہوتا ہے نا، چاہے وہ کسی بھی مذہب کا ہو۔ یہ رشتے مذہب سے نہیں چلتے، یہ رشتے اس محبت سے چلتے جو رب سیدھے میں رکھ رہا ہے۔ کروڑ پتی باپ، 400 کتابیں اس نے لکھی، 9 مہینے پہلے جب وہ بوڑھا ہو گیا نا تو اپنی بچے نا اس کو اولڈ ایج ہوم میں چھوڑ کے آیا۔ اللہ اللہ، سمجھ رہے میری بات؟ کہاں چھوڑ کے آیا؟ اولڈ ایج ہوم۔ آمینہ کے لال کا صدقہ ہے کہ حضور کی امت میں کبھی بوڑھوں کو لاوارث نہیں چھوڑا جاتا ہے۔ یہ حضور کا دین۔ لوگ ہم سے پوچھتے ہیں اسلام میں خوبصورتی کیا؟ اس سے خوبصورت بات کوئی ہو تو لا کے دکھا کرے مذہب میں۔ میرے نبی نے کہہ دیا جس سے باپ راضی ہو اس سے خدا پاک راضی ہے۔ چھوڑ کے دکھاؤ ایسے رشتے۔ اولڈ ایج ہوم میں 9 مہینے پہلے چھوڑ کے آئے، 4 دن پہلے وہ بندہ ختم ہو گیا۔ جس نے اس کو ڈلوایا تھا اولڈ ایج ہوم میں، اس نے بچوں کو فون کیا، بیٹے نے کہہ دیا مجھے فرصت نہیں آنے، اللہ، اور بیٹی نے فون ہی نہیں اٹھایا۔ اللہ، میں پوچھنا چاہتا ہوں کبھی ایک باپ کو قریب سے دیکھا ہم نے؟ کبھی سمجھا باپ کو؟ آج کئی بار لوگ باتیں کرتے ہیں یار میں نہیں پوچھوں ابا سے روٹی کھائیے کہ نہیں کھائیے، مجھے کیا لینا دینا ابا سے، کیونکہ ان کے لہجے بہت خراب رہتے ہیں۔ اگر بہو روٹی نہیں دے رہی میرا کیا قصور ہے؟ میں ایک بات کہوں یار، ذرا لہجے سنبھال، دل سنبھال کے بات کر۔ تجھے پتا ہے جب یہ مزدوری کر کے تھک کے آتا تھا نا، یہ تب تک نہیں سوتا تھا جب تک تیرا چہرہ نہیں دیکھ لیتا تھا۔ آج تو دسترخوان پر بیٹھ کے کہہ رہا میں نہیں پوچھوں گا، آج کہتا میری بیوی کی غلطی نہیں ہے۔ یار ہم بھی بیوی بچے والے لوگ ہیں، یہ بھی بیوی بچے والے لوگ ہیں، ہم ڈنکے کی چوٹ پر کہتے ہیں اگر کسی کی بیوی بھی اس بات کو مجبور کرتی ہے کہ ماں باپ چھوڑ دو تو عورت چھوڑ دینا، ماں باپ نہ چھوڑنا، اس لیے یہ عورت ہزاروں میں جاتی ہے، ماں باپ کو زندگی میں ایک بار سبحان اللہ سبحان اللہ حضرت علامہ مفتی حمزہ صاحب سرزمین بہار تماشا بنا کے رکھ دیا ہے باپ کی زندگی۔ میں آپ سے ایک بات عرض کروں نا، توجہ ہے سارے لوگوں کی، کتنے لوگ تمہارے ہیں ذرا ہاتھ اٹھا کے بتا دیں، جن کی شادی نہیں ہوئی ہے وہ ہاتھ اٹھائیں۔ ٹھیک ہے جی، بسم اللہ، اللہ سب کے سر پہ سہرے بنوائے۔ یہ بڑی دعا ہے بیٹے، تجھے کیا پتا، یہ باپ سے پوچھ، جب بیٹے کے سر پہ سہرہ بنتا ہے تو باپ کتنا مسکراتا ہے۔
ہاں یہ باپ سے پوچھئے کتنی بڑی دعا میں نے کر دی. اللہ کرے سارے کنوارے ایسے ہو کے دولہا بنے, سر پہ سیرے سجے. اب وہ ہاتھ اٹھا کے بتا دیں ذرا جن کی شادی ہو گئی ہے, جن کی ہو گئی ہے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے, بس اب ہاتھ نیچے کر لیں. میں بس ایک بات عرض کروں, کیا بات, یہ دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہوگا. میں کیوں کہہ رہا ہوں, ماں باپ کا بدل کچھ نہیں ہو سکتا. ماں باپ کا بدل نہیں ہو سکتا. بولے ذرا, ماں باپ کا بدل نہیں ہو سکتا. ماں باپ کا بدل, اور تیری میری اوقات کیا میرا نبی دے. حضور کے چچا جب بغل سے پیچھے ہو جاتے تھے, حضور بازو پکڑ کے آگے کرتے تھے, کہتے تھے چچا میرے پیچھے نہ چلا کریں. کہتے تھے یا رسول اللہ ہم آپ کے قدموں کی دھول ہیں. حضور کہتے تھے نا چچا یہ بات اپنی جگہ ہے, لیکن جب آپ پیچھے چلتے ہو نا تو مجھے غیرت آتی ہے. کہا کیوں؟ کل لوگ یہ کہتے ہیں میرے باپ کا چہرہ آپ کے چہرے سے ملتا تھا. جب آپ چلتے ہو نا تو لگتا میرا باپ عبداللہ مجھ سے پیچھے ہو گیا. کیا بات ہے, انہوں نے تو چچا کے رشتے کو بھی اتنا نبھایا. آج بندے باپ کے رشتے نبھانے تیار نہیں. اور ان کی قدر کر جس نے 7 لاکھ کی پائک دے دی اس کے گیت گانے لگ گیا. جس نے توحفہ کے رسول کھلا دیے تو نے اس کے گیت گائے ہیں. جس نے 4 دن دعوت کھلا دی تجھے وہ پیارا ہو گیا ہے. لیکن قسم کھا کے بتا, ہم نے دنیا کے رشتے دیکھے گئے. جب رشتہ ہوتا ہے تو لڑکے کے اندر ایک ایک اس کو چیک کیا جاتا ہے. کوئی لولے کو اپنانے کے لیے تیار نہیں, کوئی لڑکے کو اپنانے کے لیے تیار نہیں, کوئی اندھے کو بیٹی دینے کے لیے تیار نہیں. جس کی ایک آنکھ لگی ہے لوگ کہتے تھے یہ تمام نہیں بن سکتا, اس کی ایک آنکھ لگی ہے. اگر وجود ٹھیک ہو, اگر کمائی نہ ہو, کہتے میری بیٹی کس کے گھر رہے گی جو خود نہیں کھا سکتا, میری بیٹی کو کیا کھلائے گا. لیکن اس کے برعکس دیکھو, کوئی یہ کہ ماں باپ ایسے لا کے دکھا دو جنہوں نے لولی اولاد کو پھینک دیا ہو, جنہوں نے اندھوں کو ٹکرا دیا ہو, جنہوں نے یہ کہہ دیا ہو کہ یہ کاڑا ہے میرا بیٹا نہیں ہو سکتا ہے, اس کی آنکھیں خراب ہے, اس کو سینے سے نہیں لگائیں گے. خدا کی قسم اگر شوہر معصوم ہو جائے دلہن طلاق لے کے چلی جاتی ہے, ان ماؤں کو سلام کرو. اگر ماں باپ کے ہوتے ہوئے اولاد معصومی کے عالم میں جوان ہو جائے, یہ کندھے پہ لے کے چلتے ہیں لیکن کبھی دامن نہیں چھڑاتے ہیں, اپنے ہاتھ سے کھانا کھلاتے ہیں لیکن کبھی بوجھ نہیں بتاتے ہیں. اور خدا کا واسطہ اگر رب نے ماں باپ دیے ہیں تو چاند سمجھ میں نہیں, چاند سمجھ میں نہیں, خود سمجھ نہیں سکتا. اس لیے کہ اگر کوئی مہربان ہوتا ہے تو دنیا میں دولت لیتا ہے, اور جب رب مہربان ہوتا ہے تو ماں باپ جیسی دولت عطا کیا جاتا ہے. ماں باپ بڑی چیز ہوتے ہیں. آپریٹر صاحب تھوڑا ایکو کم کرو اس کا, میری بات سمجھ میں آنی چاہیے. ایکو کم کرو اور آواز کھول دو تاکہ بات صاف سمجھ میں آئے. ماں باپ اللہ سے لمبی دعائیں مانگو, اور صرف اپنی نہیں ماں باپ کی بھی لمبی دعاؤں کی بھیک مانگنا. میں آپ کو بتاؤں, ہم لوگ نا اکثر سفر میں رہتے ہیں. کہاں رہتے؟ سفر میں رہتے ہیں. ایک وقت کا کھانا تو لگ بھگ ہوٹل میں کھانا ہی پڑتا ہے. اگر کھانا ہے تو ہوٹل میں ہی ملے گا دوپہر کا, کیونکہ سفر کرنا. ہوٹل پہ بیٹھو نا, کبھی سمجھو ماں باپ کیا ہوتے ہیں. غور کرنا میرے بھائی, میں بلا وجہ میں پسینہ نہیں بہا رہا. اللہ کرے آج کے بعد اگر کسی باپ کو اس کا مقام والی عزت مل گئی نا تو میں سمجھوں گا ان کا بلانا کامیاب ہو گیا, میرا آنا کامیاب ہو گیا ہے. سب کو مرنا ہے نا, سب کو مرنا ہے نا, مرنا سبھی کو ہے. تیاری کس کس نے کر رکھی ہے؟ یہ آپ ہی کی کنڈیشن نہیں, یہ میری بھی ہے. اعلیٰ حضرت کیا کہتے ہیں, بس معاصی کے سوا کوئی عمل پاس نہیں, ہاں اگر ہے میرے مولا تو بھروسہ تیرا. دل بس خوف سے پتا سا اڑا جاتا ہے, پلہ ہلکا کی سگی بھاری ہے بھروسہ تیرا. ہے نا, تو یہ ہم سب کا حال ہے, لیکن پھر بھی کوشش کرتے رہنا چاہیے. میں سمجھانے لگا ہوں ماں باپ کیا ہے. بات بات پہ بندہ کہہ دیتا اپنے باپ سے, تم نے میرے لیے کیا ہی کیا ہے, کیا ہی کیا ہے, کیا ہی کیا ہے. وہ بھائی سمجھنا ہے نا باپ نے کیا کیا ہے, تو کبھی ہوٹل پہ چل,
اور دیکھ جو تیرے ٹیبل کو صاف کرنے کے لیے 9 سال کا بچہ آئے نا، بغیر پوچھے کلائی پکڑ کے پوچھنا، بغیر سوچے یتیم ہے، 2 باتیں ملیں گی سننے، یا تو یہ کہے گا باپ مر گیا ہے، یا یہ کہے گا باپ بیمار ہے۔ اس لیے کہ باپ ہوتا ہے نا تو پھر اس عمر میں بچوں کے ہاتھ میں پلیٹیں نہیں قلم ہوتے۔ ہم جانیں کیا باپ کیا ہے؟ باپ وہ گھنا درخت ہے کہ جو ساری دھوپ اپنے اوپر لے کر کے بچوں کو سدا سایہ دیتا ہے، اتنی گرمی کا تو احساس تک نہیں ہونے دیتا بچوں کو، تبھی تو یہ کہتا تم نے میرے لیے کیا کیا ہے، تم نے میرے لیے کیا کیا ہے۔ خدا را اس باپ کی قدر کرے، پوچھو اس یتیم سے جا کر کے دن کیسے گزرتے ہیں، رات کیسی گزرتی ہے۔ یتیمی وہ داغ ہے جس کا درد صرف یتیم محسوس کر سکتا ہے، غیر یتیم محسوس ہی نہیں کر سکتا۔ اتنا بڑا داغ ہے، اتنا بڑا داغ ہے۔ او بھائی اللہ سے دعائیں مانگا کرو، اللہ ہمارے ماں باپ کی عمر بڑھا دے، ورنہ جب باپ کا سایہ جاتا ہے تو ایسا لگتا ہے جیسے سر سے آسمان ہٹ گیا ہو۔ ماں چلی جاتی ہے نا تو ایسا لگتا ہے جیسے پیر کے نیچے سے زمین سرک گئی۔ اس لیے کہ دنیا کا کتنا بھی تھکا ہوا انسان آئے، جب وہ ماں کے قدموں میں بیٹھ کے گود میں سر رکھتا ہے نا، قسم کا کہ کہتا ہوں 5 اسٹار ہوٹلوں کے VIP روموں میں وہ مزہ نہیں آتا جو ماں کی جوتیوں میں بیٹھ کے اس کی گود میں سر رکھنے میں مزہ آتا ہے۔ آج لوگ مزے تلاش کر رہے ہیں، کیا بات ہے، کوئی کہہ رہا چھٹی منانے لندن جاؤں گا، کوئی کہہ رہا دبئی جانا، کوئی کہہ رہا کویت جانا ہے۔ ہم کہتے ہیں تیرا جہاں من کرے تو جا، جب ہمیں چھٹی ملتی ہے ہم وقت گزارنے ماں کے قدموں میں جایا کرتے ہیں۔ اور یہی سچائی ہے، زندہ باد، یہی سچائی ہے۔ جاؤ، گارنٹی ہے میری، تعویذ نہیں دے رہا ہوں، وظیفہ دے رہا ہوں۔ جس کے سر کا درد نہ جاتا ہو نا، ماں کے قدموں میں بیٹھ جاؤ، جیسی وہ رحمت والا ہاتھ سر پہ رکھتی ہے نا، ایسا لگتا ہے جیسے جبریل نے پروں کا سایہ کر دیا ہو۔ کبھی بیٹھو نا اس کے قدموں میں، اور آپ سے بھی گزارش ہے کبھی کبھی ماں باپ کا موازنہ نہ کرنا۔ ہم نے اتنے ماں کی شان میں شعر پڑھے، اتنے پڑھے کہ اماں ہی سب کچھ ہو گئی، ابا ختم۔ بہت اچھا۔ بتاؤ یار، کسی نے باپ کے شان میں کوئی قصیدہ پڑھا ہو اب تک؟ کوئی پڑھتا ہو؟ بہت بڑی، ساری ماں کی شان میں، ساری ماں کی شان میں۔ کیوں ابا کا کوئی مقام نہیں ہے؟ ابا کو ایسے سمجھ جس کے قدموں کے نیچے تیری جنت ہے نا، جب وہ اس بوڑھے باپ کے یا شوہر کے کپڑوں پہ لگے ہوئے دھبے کو یوں چھاڑتی ہے نا تو خدا کی رحمتیں مسکرا کے اسے 70 نیکیاں عطا فرما دیا کرتی ہیں۔ سبحان اللہ۔ سمجھ میں آگئی بات اتنی ہے نا؟ بس اماں کو لے کے بیٹھ گئے، ابا کچھ نہیں۔ ہم نے سنا تھا عمران بھائی کو اماں کی شان میں شعر پڑھ رہے، ماں کے قدموں کے نیچے جنت۔ ہاں ٹھیک ہے، حضور نے فرمایا ہے، لیکن یہ بھی تو سن، باپ جنت کا دروازہ ہے، بنا دروازوں کے گھسے گا کوئی گھر میں؟ ارے جا سکتا ہے کوئی؟ نہیں جا سکتا نا۔ ماں بھی شان والی ہے، باپ بھی شان والا ہے، ہلکے میں مت لینا۔ ہر بلڈنگ پر ماں کی دعا ہے، ہر گاڑی کے پیچھے یہ میری ماں کی دعا، ماں کی دعا، ٹھنڈی ہوا۔ او بھائی کبھی ابا کا بھی نام لے دے۔ یہ جو بلڈنگ بن گئی نا، یقیناً ماں کی دعائیں ہوں گی، لیکن وہ باپ کی مزدوریاں کدھر گئیں جو اس نے تپتی دھوپ میں 70 اینٹیں کمر پہ رکھ کے تیسری منزل پہ چڑھائی تھی؟ کیا اس کی قیمت کچھ نہیں رہی؟ اللہ، وہ جو چڑھے دن رات کو گھر میں آتا تھا اور وہ جیب جھاڑ کے کہتا تھا میرا گڈو کہاں ہے، اس کی محبتوں کی کوئی قیمت نہیں رہ گئی؟ وہ جو پوری زندگی ایک چھت بنانے کے لیے دھکے کھاتا رہا، لیکن چھت اس لیے نہ بنا سکا کیونکہ اسے بیٹے کی زندگی بنانی تھی، آج اس کی قیمت کا کوئی مول نہیں؟ مجھے بتاؤ تو صحیح، صرف ماں کی دعا کو ٹھنڈی ہوا کہنے والوں، جب سردی کی یہ سرد لہریں تھی
تو ماں تو کمرے کے اندر تھی، ٹھٹن کے منڈی میں باپ کھڑا تھا۔ جب بارش ہو رہی تھی ماں تو سائے کے نیچے تھی، بھیگتا ہوا تو باپ مزدوری کرنے گیا تھا۔ ہر باپ کی کہانی ہوگی، شاید کوئی کہے یا نہ کہے، ہم نے جانا ہے صاحب کتنی باتیں تو ایسی باپ کی گزری ہے کہ اس نے صرف پانی پی کر کے گزاری تھی تاکہ میرے بیٹا ہمیشہ پیٹ بھر کے زندگی گزار سکے۔ کتنے دن اس نے بنا سائے کے گزار دیے۔ کبھی باپ کو سمجھنا ہے تو کبھی بھٹے پہ جا کے دیکھو، کبھی منڈی میں جا کے دیکھو، کبھی جگہ پہ جا کے دیکھو جہاں مزدور کام کرتے ہیں، کلیجہ منہ کو آتا ہے جب اسٹیشن پہ ایک مزدور بندہ روٹی کو بھگو کے کھاتا ہے۔ کاش کبھی کوئی اس سے جا کے پوچھے یار تو بتا دے کیا تیرے مقدر میں روٹی نہیں تھی؟ اگر روٹی تھی تو سالن نہیں تھا۔ وہ کہے گا میں پیسے کمانے نکلا ہوں، میرے بچے کی فیس بھرنی ہے، اگر میں اس سے سالن خرید لیتا فیس کا پیسہ کم پڑ جاتا۔ وہ پانی میں بھگو کے روٹی کھاتا رہا تاکہ بچوں کی فیس پوری کر سکے۔ آج جب بیٹے کی جیب میں قلم لگ گیا ہے وہ کہتا تم نے جاہلیت میں زندگی گزار دی ہے، تم نے ہمارے لیے کیا کیا ہے؟ دیکھ میں ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں خدا کے واسطے کبھی باپ کو یہ تانے نہ دینا۔ میں گارنٹی کے ساتھ کہتا ہوں جب بھی تجھے قلم پہ غرور آئے یا کندھے پہ لگے اسٹار پہ تجھے گھمنڈ آئے، قسم خدا کی اس کے کپڑوں میں لگے پیبند کو دیکھنا، اس کے کپڑوں کا لگا پیبند تیرے اسٹار سے زیادہ حسین ہوگا، تیرے قلم سے زیادہ شان والا ہوگا۔ اگر اس نے پھٹی ٹوپی میں اوڑھی ہوگی، آج تیرے بدن پہ لاکھوں کی ڈریس نہ ہوتی، اگر آج اس نے کل فاقے سے نہ گزارے ہوتے، آج تیرے آگے مرغ مسلم نہ ہوتے، کل اس نے اگر لوگوں کے دھکے نہ کھائے ہوتے تو آج تجھے دنیا سلام نہ کرتی، اگر کل اس نے تیرے لیے فاقے نہ اٹھائے ہوتے تیرے دروازوں پہ سواریوں کی لائن لگی ہوتی۔ تم پوچھتے ہو کیا کیا ہے تیرے باپ نے؟ قسم خدا کا کھا کے کہتا ہوں اپنے وجود کو دے، اگر وہ نہ ہوگا تو نہ ہوگا، اگر تو ہے اپنے دم سے نہیں اپنے ماں باپ کے دم سے موجود۔ کیا بات ہے سر! نعرہ تکبیر! نعرہ رسالت! فیضان اولیاء کرام! حضرت سرزمین بہار کلا حضرت علامہ مفتی عباس صاحب قبلہ بھائی زندہ باد! آپریٹر صاحب کدھر ہے بھائی؟ میں بنا مائک کے بھی بول سکتا ہوں اور انشاءاللہ وہاں تک پہنچے گی میری آواز۔ اس کو آواز دے سکتے تو دے دو، اس کو یہ آواز بہت بند کرتے چلے جا گئے۔ توجہ ہے سارے لوگوں کی؟ ماں باپ بڑی دولت ہوتی ہے۔ آواز نوجوانوں لوگ فطرت کے خلاف کر رہے ہیں کام۔ کیا مطلب؟ لگا لے اپنی، بیٹھ جا بھائی، توجہ ہے نا سارے لوگوں جی فطرت کے خلاف کچھ کام ہونے لگے عمران بھائی۔ کیسے کام؟ ڈاکٹر کہتے ہیں کہ رات کا کھانا کم کھاؤ، صبح کا ناشتہ ڈٹ کے کرو، تو صبح تو ہوتی ہی نہیں کیونکہ 11 بجے سو کے اٹھ رہا ہے، اور رات کے 11 بجے بچوں کو گاڑی میں بٹھا کے لے کے جا رہا ہے ہوٹل میں۔ بیماریاں نہیں بڑھیں گی تو کیا ہوگا؟ یہ بڑھتا جا رہا ہے رواج۔ اور ہمارے نوجوان، اللہ ہمارے قوم کے نوجوانوں کو عقل سلیم عطا کرے۔ میری بات سننا، گھر پہ ٹائم سے نکلا کرو، ٹائم سے لوٹ آیا کرو۔ سن رہے ہیں سارے نوجوان میری بات؟ جی ٹائم سے نکلا کرو، ٹائم سے تم نہیں جانتے ہو جب تمہیں دیر ہو جاتی ہے ماں باپ کے دل پہ کیا گزرتی ہے۔ تم نہیں جانتے جب بیٹا رات کے 9 بجے تک نہیں آئے نا تو وہ بوڑھا جو خود سے اٹھ کر کے نل تک نہیں جا پاتا وہ روڈ تک آ جاتا ہے۔ جی وہ روڈ تک آ جاتا ہے اور لاٹھی ٹیک کے آ کے کہتا عمران صاحب بیٹا نہیں آیا ہے۔ کہاں گیا ہے؟ کام پہ گیا تھا ابھی تک نہیں آیا۔ چچا بیٹھے رہتے، کام وقت کٹ نہیں رہا تھا۔ اور آج ہماری اپنی کنڈیشن، معاف کیجئے گا اگر کسی کو برا لگ جائے تو، مزاج تھوڑا سا میرا کڑوا ہے، میں آئینہ ہوں دکھاؤں گا داغ چہرے کے، جسے خراب لگے سامنے سے ہٹ جائے۔ ماں دسترخوان بچھا دیتی ہے، وہ کھانا لگا ہوتا ہے، وہ کھانا لگے لگے ماں کہتی ہے بیٹے کھا لے،
ہم ہاتھ دھو کے بیٹھے نا، اتنے میں گھنٹی بج گئی، فون اٹھایا، ہاں بلو کہ جلدی اب باہر کھڑا ہوں، کھانا ہی چھوڑ دیا، کھانا ہی چھوڑ دیا۔ اور ماں باپ کیا ہوتے ہیں، بیٹے کھانا آگے چھوڑ کے نہیں جاتے، ماں آواز دیتی رہ گئی، ہم نکل گئے، ہمیں مل گئے 4 یار، ہم نے فرائی کھائی، بریانی کھائی، کھانے توڑے طرح طرح کے، اور یاروں کے ساتھ آخری چائے پی کے رات کے 11 بجے گھر آئے۔ تو جانتے ہو 11 بجے بھی دسترخوان بچھا تھا، ماں 11 بجے بھی تیرے انتظار میں بیٹھی تھی، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور تم 11 بجے آئے، بوڑھی ماں تھی، دن بھر کی تھکی تھی کام سے، تو آنکھ لگ گئی، کوئی بڑی بات نہیں، ماں سو سکتی ہے، آنکھ لگ گئی، اور گیٹ بجایا، ماں نے دروازہ نہیں کھولا، بیٹا غصہ ہو گیا، تھوڑی دیر کے بعد ماں اٹھی، دروازہ کھولا، بیٹے نے کہا ماں اب تک کیا کر رہی تھی؟ اس نے کہا بیٹے میں سو گئی تھی۔ کہا تجھے پتا نہیں میں کب سے دروازے پہ کھڑا ہوں؟ خدا کے واسطے کبھی ماں سے اونچے لہجے میں بات نہ کرنا، کبھی باپ کو آنکھیں بگاڑ کے نہ دیکھنا، اللہ وہ آنکھیں پھوڑ دے گا جو باپ کی تکلیف کا سبب بنے گی، اللہ وہ سانسیں چھین لے گا جن کی آواز کی خراہٹ سے ماں باپ کو تکلیف ہوتی ہے۔ تمہیں خدا کا واسطہ قدر کرنا۔ جب تم گھر میں آئے ماں نے کہا اتنی دیر کیوں لگا دی؟ کہا چپ رہا کر اپنے یاروں کے ساتھ تھا۔ ماں تو یہ کہتی رہ گئی بیٹے میں تیرے کھانے پہ انتظار کر رہی تھی، تم نے کہا مجھے نہیں کھانا ہے، تم غصے میں لیٹ گئے بستر پہ جا کر کے، کیونکہ تم یاروں کے ساتھ پیٹ بھر کے کھا کے آئے تھے، لیکن ماں تیرے انتظار میں بیٹھی تھی۔ ماں کی یہ عادت ہوتی ہے تب کھاتی ہے جب بچے پیٹ بھر کے کھا لیتے ہیں، اور تم یاروں کے ساتھ کھا کے غصہ ماں کو دکھانے چلے ہو۔ خدا کے واسطے کبھی ماں سے اونچے لہجے میں بات نہ کرنا۔ ماں نے کہا نادان اب تک کہا تھا، اتنے میں جب ماں نے کہا اندر سے ابا کی آواز آ جاتی ہے، کیا بات ہو گئی؟ کہا کچھ نہیں۔ ماں پھر چھپانے لگ جاتی ہے کیونکہ باپ غصے والا ہوتا ہے۔ کہا کیا ہو گیا؟ کہا کچھ نہیں ابھی لیٹ آیا ہے، بس وہی بابو سے پوچھ رہی تھی، وہی بیٹے سے پتا کر رہی تھی۔ اتنے میں باپ کی تیز آواز آئی، ارے نادان سے یہ تو پوچھو اتنی رات میں کر کیا رہا تھا؟ تو جب بیٹے بگڑ کے یہ کہتے ہیں منہ بند رکھو تمہاری آواز سے نفرت ہے، اس وقت خدا کی قسم باپ کے دل پہ بجلیاں گر جایا کرتی ہیں۔ ہائے ہم نے کس کو پرورش دیا تھا، کس کو پروان چڑھایا تھا جو ہماری آواز کو کتے کی آواز کہہ رہا ہے، ہمارے آواز کو گدھے کی آواز کہہ رہا ہے۔ وہ لوگوں یاد رکھنا اگر ماں باپ کبھی غصے میں ٹوکا بھی کرے ڈانٹا بھی کرے برداشت کر لیا کرنا، تم نہیں جانتے ہو یہ آواز سہمت نہیں ہوتی ہے، خدا کی رحمت ہوا کرتی ہے۔ کل یاد رکھنا آج یہ ہے تو ان کی آواز سے تکلیف ہو رہی ہے، جس دن یہ کفن میں لپٹ کے گھر سے چلے جائیں گے تم رات کے 1 بجے آنا، 2 بجے آنا، 3 بجے آنا، کوئی تم سے پوچھنے والا نہیں ہوگا، کوئی حساب لینے والا نہیں ہوگا، کسی کو دسترخوان پہ تیرا انتظار نہیں ہوگا، کوئی روٹی کے لیے تجھے نہیں پوچھے گا، کوئی چوک میں نکل کے تجھے دیکھنے نہیں آئے گا، کوئی راستے میں آ کر کے تیرا پتہ نہیں پوچھے گا۔ آج یہ ہے تو روٹی پہ بھی انتظار ہے، دروازے پہ بھی آنکھیں جمی ہے، کوئی روڈ پہ آ کے تجھے پوچھ بھی رہا ہے۔ آج کہتے ہو تم کہ مجھے ان کی آواز سے نفرت ہے، اور تمہیں خدا کا واسطہ ان کی آواز کو خدا کی رحمت سمجھنا۔ جس دن یہ سفید کفن میں لپٹ کے جائیں گے تم گھر میں آؤ گے رات کے 3 بجے ہوں گے، کوئی تم سے پوچھنے والا نہیں ہوگا، کوئی ڈانٹنے والا نہیں ہوگا، اس دن تمہارے کان ترس جائیں گے، پھر آنکھیں ڈھونڈیں گی کہاں گیا وہ چہرہ جو رات کو پگھل کے بات کیا کرتا تھا، کہاں گئی وہ آواز ہے جو تلخ ہو جایا کرتی تھی۔ خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں تمہیں وہ پستل تو نظر آئے گا لیکن لیٹنے والا بابا نظر نہیں آئے گا، اس کے بڑھاپے کا سہارا تمہیں لاٹھی تو دکھائی دے گی لیکن پکڑنے والا باپ نہیں ہوگا۔ اس دن تم سمجھ جاؤ کہ تم نے کیا کھو دیا ہے، کون سی دولت چلی گئی ہے۔ خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں پھر اس دن ساری دولت ہاتھ میں لے کے نکلنا اور پوری دنیا سے باپ کی بھیک مانگنا، پوری دولت لے کر بھی کوئی تمہیں باپ کا چہرہ نہیں دے سکتا ہے، اس لیے کہ باپ کا چہرہ یہ دولت اور سفارش سے نہیں، اگر ملتا ہے تو خدا کی رحمت سے ملا کرتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت اچھا بہت اچھا، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اس لیے میرے عزیز کیا بات، باپ کی قدر کرنا اور باپ کی عزت کرنا، ہائے ہائے، عزت کریں گے انشاءاللہ، جیتے جی قدر کر لو،
مرنے کے بعد کیا میں اشعار سنا دو اماں کی شان میں؟ فضیلت بیان کر دو اماں کی اب بھائی